تو علم سے مراد پہلی بات تو یہ ہے کہ علم سے مراد علم حادث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم تو نکل ہی گیا. اور علم سے مراد جو ہے اس کا حصول ہے مطلق حصول، مطلق الحصول ذہن. اس سے لازماً جو ہے یقین مراد نہیں ہوتا، اور یقین کے بھی زیادہ درجات ہیں. یقین کا تصور جو ہے فلسفے اور منطق اور کلام میں اور قرآنی تصورات میں مختلف ہیں. یعنی اصطلاحات جو ہیں علامہ شاعر فی الاصطلاح، اصطلاحات جو ہیں وہ ان علوم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں جس علم میں اس پہ بات ہو. تو مطلب اس کا یہ اسی طرح ہے کہ مثلا کوئی آپ قرآن میں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو علم فقہ کی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس کو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں علم فقہ میں جو اصطلاحاً فقہ کے معنی مراد ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن یہ کہ فقہ کا مطلب جو قرآن پاک میں اور احادیث میں اس سے زیادہ وسیع ہے. تو اسی لحاظ سے مطلب یہ کہ علم کا جو قرآن مجید اور احادیث میں استعمال ہے وہ وسیع ہے، لیکن یہاں جو منطق اور فلسفہ اور علم کلام میں جو علم کا یہ استعمال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم جو ہے اس سے مراد علم حادث ہے، اور اس سے مراد مطلق الحصول فی الذہن، ذہن میں جو ہے معلومات کا حاصل ہو. یہ دو چیزیں. اور پھر جو ہے جو معلومات ہیں ان کو تصور اور تصدیق میں تقسیم کرتے ہیں. اور تصور کسی شے کے تصور سے مراد ہوتا ہے اس ادراک الاشیاء دون الحکم علیہ، مثلا درخت کا تصور یا سیب کا تصور یا انسان کا تصور. اور حکم سے مراد جو ہے جس کو ہم فلسفے میں ججمنٹ کہتے ہیں. اور تصدیق ہے وہ ہے الحکم علی الشیء. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ ججمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ الحکم علی الشیء. اور حکم جو ہے نفی بھی ہوتا ہے اور اس بات میں بھی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو علم کی ایک تقسیم تو تصور اور تصدیق ہے، اور تصدیق کے لیے تصور لازمی ہے، تصورات کے بغیر جو ہے تصدیق نہیں ہوتی. تو ادراک جو ہے، ادراک ماہیت جو ہے وہ ہے تصور بغیر حکم لگائے. مثلا یہ کہ اگر تصور کریں آپ اسد کے معنی کا، اس سے آپ نے سمجھا شیر، تو یہ ہے تصور. لیکن جب آپ نے اس پہ حکم لگایا کہ شیر جو ہے چری ہوتا ہے یا شیر جنگل کا بادشاہ ہے، تو یہ حکم لگایا. اور جب حکم لگاتے ہیں تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے. اور تصدیق جو ہے وہ جب آپ حکم لگاتے ہیں تو حکم جو ہے اس میں پھر سچ اور جھوٹ کا، صحیح اور غلط کا سوال پیدا ہوتا ہے. اور ادراک کے معنی جو ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ منطق میں جو یہ جو علوم کی تقسیم ہے اس میں ایپسٹمولوجی بھی آتی ہے اور اس میں نفسیات بھی آتی ہے. ادراک کہتے ہیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کوگنیشن کہیں گے، لیکن ادراک کے خاص معنی ہے. مثلا ادراک ہوا وصول النفس سے الی المعنی بتمام، کسی چیز کا معنی جب ذہن جو ہے بتمام و کمال سمجھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ادراک. اور اس ادراک کے آغاز کو شعور کہتے ہیں. وابتداء ذلك الوصول يسمى شعور. تو ادراک کے مفرد جو ہے، ادراک کے شے جو ہے، اور مفرد سے مراد یہ ہے مفرد اس پہ حکم نہیں لگا، اس کو آپ تصور کہتے ہیں. اور تصور جب آپ وہ تصور جو ادراک ہے ماہیت کا بغیر حکم لگائے نفی اور اس بات کے، اور ادراک جو ہے وہ شعور کسی بھی چیز کا تصور، اور شعور جو ہے بتمام و کمال. اور شعور جو ہے اس معنی کے شعور معنی کی طرف جو ہے وصول کے آغاز کو شعور کہتے ہیں، اور اس کو معنی کو پوری طرح سمجھنے کو جو ہے ادراک کہتے ہیں. اور جب اس پر حکم لگاتے ہیں تو وہ تصدیق ہو جاتے ہیں. اور حکم جو ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم دو تصورات چاہیے، دو تصورات اور ان کے درمیان جو ہے نسبت. مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، احمد جو ہے قائم ہے. تصور احمد کا ادراک، یہ ایک تصور. قیام کا ادراک، یہ ایک تصور. اور ان کے درمیان نسبت. یہاں آپ نے کہا وہ کھڑے ہیں، احمد قائم ہے، تو یہ حکم ہے. اور حکم جو ہے آپ نے یہ اس بات کو امر لامر اور نفی عنہ، تو یہاں آپ نے اس بات کیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ احمد نہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے علم حادث. اور سے مراد جو ہے حصول مطلق حصول فی الذہن، مطلق حصول.
سے اصل یقین مراد نہیں، تصور اور یقین، ٹھیک ہے. اور اس کی میں نے تقسیم اس لیے کی تھا کہ یہاں پھر اس کے بعد جو ہے بدیہی اور نظری کی تقسیم. تصورات اور تصدیقات جو ہیں یہ دونوں تقسیم ہوتی ہیں ضروری اور نظری. اس ضروری کو بدیہی بھی کہتے ہیں، سمجھے. تو تصورات بھی ضروری بدیہی بھی ہوتے ہیں، نظری بھی ہوتے ہیں. تصدیقات بھی بدیہی بھی ہوتے ہیں اور نظری بھی ہوتے ہیں، سمجھے. اچھا، اب ضروری اور نظری یا بدیہی اور نظری میں فرق کیا ہے، یا ان کی تقسیم کیا ہے، یا ان کے معنی کیا ہے. نظری جو ہے اس کی تعریف یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نظری وہ ہے وہ ما یحتاج الی تامل و نظر. نظری وہ چیز ہے، اور یہ ساری یونانیوں کی تقسیم ہے، لیکن یہ بھی اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یونانیوں کو ایجاد نہیں کیا. مطلب یہ کہ نظری جو ہے وہ ہے جس میں آپ کو تعامل، تو نظر کا مطلب ہے تعامل، جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں غور و فکر ایک اہم چیز ہے، دوسرا مدت، اس میں وقت لگتا ہے. اب کچھ چیزوں میں غور و فکر کا وقت کم لگتا ہے، کچھ میں زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے آپ کو. وہ نظری ہو، تصور بھی تصدیق بھی، وہ نظری تصور ہوگا. نظری اور جس چیز میں آپ کو وقت نہ لگے، جس میں تعامل کی ضرورت نہ ہو، یعنی سوچنا ہی نہ پڑے، وہ اتنی آسان اتنی بدیہی چیز، اس لیے اس کو بدیہی بھی کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ضروری یا بدیہی. ضروری کو انگریزی میں نیسسری بھی کہتے ہیں. اب اس کی مثالیں جو ہیں اگر آپ دیں تو اس کو وہ سمجھ میں آ جائے گا. تصورات جو ہیں وہ ان میں تصورات بدیہی بھی ہوتے ہیں اور نظری بھی ہوتے ہیں. بدیہی تصورات یا ضروری تصورات وہ ہوتے ہیں جن میں تعامل کی ضرورت نہیں ہوتی، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. نظری تصورات وہ ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کی جو ہے ضرورت ہوتی. مثلا یہ ہے کہ مثلا روح کا تصور ہے، یہ مطلب غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ روح کیا ہے، یا عالم کا تصور ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ غور و فکر کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ عالم کے تصور کو جانے کے لیے اتنا غور و فکر نہیں کرنا پڑے گا جتنا روح کے لیے. روح تو لوگ آج تک جو ہے اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ درخت کا تصور ہے مثلا، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی نہیں، تو وہ بدیہی. ہر ایک آپ نے درخت کا لفظ استعمال کیا تو آپ کے جھلک پلکتے جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ درخت کیا ہے. یا مثلا یہ ہے کہ ایک کیا ہے، میں نے کہا ایک سیب، تو ایک کے معنی ان کے نزدیک یعنی ظاہر ہے کہ میتھمیٹیشین مائٹ ڈس ایگری، ایک کے یا ریاضی میں جو ایک کا تصور ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن عام استعمال میں ایک کا کیا مطلب ہے، آپ جب میں نے کہا ایک، آپ سمجھ گئے، سیب سمجھ گئے، دونوں تصور جو ہے بدیہی اور ضروری. اس کے برعکس روح اور عالم کا تصور کیا ہے، وہ نظری ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اس طرح تصدیقات بھی جو ہیں وہ تصدیق بھی بدیہی اور نظری ہوتی ہے. بدیہی مثلا ایک جمع ایک دو، اس کے لیے آپ کو غور و فکر اور تعامل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ میں کہوں کہ عالم حادث ہے، تو اس تصدیق تک پہنچنے کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت پیش آتی. ایک مطلب طریقہ جس میں یہ تقسیم کرتے ہیں بدیہی یا نظری اور ضروری میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بدیہی اور نظری میں جو ہے آپ ایک طرح سے مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو مجبور ایک خاص معنوں میں کہ اس کو تسلیم کریں، کیونکہ وہ اتنے یعنی کیسے جھٹلائیں گے کہ ایک جمع ایک دو ہے، یا ایک کا معنی ایک نہیں ہے، اس کو کیسے جھٹلائیں. یا مجبور ہیں کہ اس کو یہ ایک طریقہ تو انسان جو مستر ہوتا ہے بدیہی اور ضروری کو، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو، اس کو قبول کرنے. جبکہ نظری کو جو ہے یہ کیونکہ یحتاج الی فکر و تعامل، تو اس کے لیے مستر نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک اس کا طریقہ اگر اس کو اس لیے جھٹلایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جس طرح غور و فکر کیا وہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے جو دوسرا غور و فکر کر رہا ہے. اس میں کم از کم آپ مستر نہیں ہوتے کہ اس کو قبول کریں، اس تصدیق کو چاہے مثبت ہو. تو یہ تقسیم تھی جس پر اسی طرف انہوں نے